بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتألف منہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلام کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وتقدیر البیت ولفظ الکلام المصطلح علیہ عند النحاة عبارۃ اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا، فاللفظ جنس یشمل الکلام والکلمۃ والکلمہ ویشمل المہمل کدیز والمستعمل کعمر مفید اخرج المہمل وفائدۃ یحسن السکوت علیہا اخرج الکلمۃ وبعض الکلم وہو ما ترکب من 3 کلمات فاکثر ولم یحسن السکوت علیہ، نحو ان قام زید ولا یترکب الکلام الا من اسمین، نحو زید قائم او من فعل و اسم کقام زید وکقول المصنف استقم فإنہ کلام مرکب من فعل امر وفاعل مستتر، والتقدیر استقم انت فاستغنی بالمثال ان یقول فائدۃ یحسن السکوت علیہا فکأنہ قال الکلام هو اللفظ المفید فائدۃ کفائدۃ استقم، وانما قال المصنف کلامنا لیعلم ان التعریف انما هو للکلام فی اصطلاح النحویین لا فی اصطلاح اللغویین، وهو فی اللغۃ اسم لکلم ما یتکلم به مفیدا کان او غیر مفید۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو شعر ہے اس کی تقدیر اور کلام اصطلاحی کا لفظ نحویوں کے نزدیک وہ نام ہے اس لفظ سے جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، ایسا فائدہ کہ اچھا ہو، اس پر خاموش رہنا۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ جنس ہے، شامل ہے کلام کو بھی، کلمے کو بھی اور کلم کو بھی، اور شامل ہے محمل کو بھی جیسا کہ دیز، اور مستعمل کو بھی جیسا کہ عمر، اور مفید کا لفظ اس نے نکال دیا ہے محمل کو، اور فائدہ جس پر خاموش رہنا ٹھیک ہو اس سے اس نے کلمے کو نکال دیا ہے، اور بعض کلمات کو بھی۔ اور وہ کون سے ہیں؟ اور وہ ہے کہ جو مرکب ہو 3 کلمات یا زیادہ سے، اور اس پر خاموش رہنا ٹھیک نہ ہو، جیسا کہ ان قام زیدن، اور کلام نہیں مرکب ہوتا مگر 2 اسموں سے، جیسے کہ زیدن قائمن، یا ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے کہ قام زیدن۔ اور مصنف کا قول استقیم، تو گویا کہ وہ کلام ہے جو کہ مرکب ہو فعل امر سے اور فاعل مستتر سے۔ اور تقدیر استقیم یہ ہے استقیم انتا، تو مستغنی ہو چکا ہے مثال کے ذریعے سے کہ یہ کہا جائے فائدۃ یحسن السکوت علیہا۔ تو گویا کہ مصنف نے یہ فرمایا کہ کلام وہ لفظ مفید ہے جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جیسا کہ استقیم کا لفظ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور مصنف نے کلامنا کہا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ تعریف اس کلام کی ہے جو کہ نحویوں کی اصطلاح میں ہے، نہ کہ اس کلام کی جو کہ لغویوں کی اصطلاح میں ہے، کیونکہ لغت میں تو ہر اس کلمے کا نام کلام ہے جو بولا جاتا ہے، چاہے وہ مفید ہو چاہے وہ غیر مفید ہو۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو 9واں شعر تھا، 9ویں شعر کے اندر حضرت نے کلام کا ذکر کیا تھا، تو یہاں سے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ جو شعر تھا اس کی ترکیب پہلے مکمل ہو چکی ہے گزشتہ سبق میں، آج کے سبق کے اندر علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلام کی جو تعریف کی ہے اور اس تعریف میں جو فوائد و قیود ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو شعر کی جو تقدیر عبارت ہے، جو اصل عبارت ہے، اور جو لفظ کلام ہے، کلام اصطلاح، نحویوں کے نزدیک جو اصطلاحی طور پر جو لفظ کلام بولا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ نام ہے عبارت عن اللفظ المفید، وہ نام ہے ایسے لفظ کا جو کہ فائدہ دینے والا ہو، ایسا فائدہ کہ اس پر خاموش رہنا اچھا ہو۔ یعنی جب آپ وہ کلام کریں، وہ اپنے لفظ اپنی زبان سے ادا کریں اور پھر آپ اس کے اوپر خاموش ہوں، تو پھر آپ کی خاموشی یہ درست ہو، سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا سننے والے کو کسی قسم کی طلب معلوم ہو۔ تو بہرحال یہ تو ہوگی یہ کلام کی تعریف، اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا۔ اب اس کے بعد آگے اس کے فائدوں کو یوں ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے کہا نا کہ لفظ ہو، کیونکہ کلام کیا ہے وہ لفظ ہے، اب یہ لفظ تو جنس ہے، یہ کلام کو بھی شامل ہے، کلمے کو بھی شامل ہے اور کلم کو بھی شامل ہے، یعنی اس کے اندر کلام بھی آ جائے گا، اسم بھی آ جائے گا، فعل بھی آ جائے گا، حرف بھی آ جائے گا، سارے کے سارے ہی آ جائیں گے۔ تو لیکن جب اور اسی طریقے سے اس کے اندر محمل بھی آ جائے گا، مستعمل بھی آ جائے گا، کیونکہ جو محمل لفظ ہے وہ بھی لفظ تو ہوتا ہے، محمل کا مطلب یہ کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسا کہ دیز، اب یہ دیز ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور مستعمل کا لفظ وہ لفظ جو استعمال میں آتا ہے، یعنی جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، کیونکہ لفظ جو ہے نا وہ تو سب کو ہی شامل ہے،
تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے تو اس میں جنس کلام کو بھی شامل ہے، کلمے کو بھی شامل ہے، کلم کو بھی شامل ہے اور محمل کو بھی شامل ہے۔ محمل کی مثال جیسا کہ دیز اور مستعمل کو بھی شامل ہے، جیسا کہ مثال امر ہے، یہ میں نے محمر لکھ دیا غلط ہے، جیسا کہ امر۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا نا کہ لفظ بھی ایسا ہو جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، تو اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمل نکل جائے گا، کیونکہ محمل کا جو لفظ ہے اس سے سننے والے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ کہا نا کہ فائدہ ایسا پہنچایا جائے کہ جس کے اوپر خاموش رہنا صحیح ہو، اس سے کلمہ نکل جائے گا۔ یعنی ہر قسم کا فائدہ نہیں، یہ نہیں کہ تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو رہا ہو کہ آپ کو اس لفظ کا معنی معلوم مجھے نہیں، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ کامل فائدہ حاصل ہو کہ آپ اس کے اوپر اگر خاموش ہو تو آپ کی خاموشی درست ہو، تو اس سے جو کلمات ہیں وہ نکل جائیں گے، اسم نکل جائے گا، فعل نکل جائے گا، حرف نکل جائے گا، کیونکہ اگرچہ ان کا معنی تو ہوتا ہے لیکن سننے والے کو کامل فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ کہا نا کہ فائدہ پہنچانے والا ہو تو اس سے یہ جو کلمات ہیں اسم فعل حرف یہ نکل جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو بعض کلمات ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ بعض کلمات کیسے نکلیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ان قام زید، اگر زید کھڑا ہوا۔ اب دیکھا جائے تو یہ تین کلمات سے مل کر مرکب ہے، ان حرف شرط، قام فعل اور زید اسم سے، ایک اس میں حرف ہے، ایک اس میں فعل ہے اور ایک اس میں فعل ہے اور ایک اس میں اسم ہے، تو تین کلمات ہیں، لیکن اس کے باوجود سننے والے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس پر خاموشی درست نہیں ہے، تو اس طرح کے جو کلمات ہیں اگرچہ یہ تین کلمات سے مل کر مرکب ہے یہ بھی نکل جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا نا کہ اس پر خاموش رہنا صحیح ہو، اچھا ہو، اس سے کلمہ نکل جائے گا، اسم فعل حرف یہ نکل جائیں گے اور بعض کلمات بھی نکل جائیں گے۔ کون سے بعض کلمات؟ مثال کے طور پہ جو تین کلمات یا تین سے زیادہ سے مل کر مرکب ہو لیکن اس پر خاموش رہنا یہ درست نہ ہو، جیسا کہ ان قام زید۔ اب یہ تین کلمات سے مل کر مرکب تو ہے لیکن اس پر خاموشی درست نہیں ہے کیونکہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے ولا یترکب الکلام الا من اسمین، اگلا مسئلہ آگے فرما رہے ہیں کہ جو کلام ہے اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کے بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دو اسم ہو، کیونکہ جو کلام ہے اس میں ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو اسم ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو لہذا دو اسموں سے مل کر بھی کلام بن سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو کلام ہے مرکب نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، جیسا کہ زید قائم، ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم، ان دو سے مل کر بھی کلام مرکب ہو سکتا ہے، کیونکہ فعل مسند تو ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور اسم یہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو فعل یہ مسند بن جائے گا اور جو اسم ہے وہ مسند الیہ بن جائے گا، تو ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بھی کلام مرکب ہو سکتا ہے، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کلام مرکب ہو سکتا ہے، جیسا کہ قام زید۔ باقی یہ کہ عقلی طور پہ اس کلام کے مرکب کرنے کی کل 6 صورتیں بنتی ہیں، وہ تفصیل کے اندر میں نہیں جاتا ہوں، اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو ہدایت النحو میں ہماری پلے لسٹ موجود ہے، اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو قافیہ کی ہماری پلے لسٹ ہے میں نے وہاں پر بھی بڑی تفصیل سے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ اور جو حضرت نے مثال دی تھی نا استقیم، یہ اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ جو استقیم ہے یہ کلام مرکب ہے فعل امر سے، واحد مذکر کا صیغہ ہے امر حاضر معلوم کا، اور فاعل مستتر، کیونکہ اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے، اور ضمیر مستتر کیا ہے؟ انت ہے، تو اصل میں تقدیری عبارت یہ تھی استقم انت۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت نے مثال ذکر کیا نا استقیم کی شعر کے اندر، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ فرما رہے ہیں استغنی بالمثال یا نہیں یقول فائدۃ یحسن السکوت علیہا، کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایسا فائدہ پہنچائے کہ جس کے اوپر خاموش رہنا درست ہو، تو پھر مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہرحال حضرت نے مثال دے دی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو کلام ہے وہ ایسا لفظ ہے جو ایسا فائدہ پہنچائے جیسا کہ لفظ استقیم یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک سوال اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلامنا کا لفظ کیوں ذکر کیا، نون الف نا، کہ ہمارا کلام؟ تو اس کا جواب حضرت یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں علامہ خود بہت بڑے نحوی تھے، تو یہ جو کلامنا، یہ جو کلام کی تعریف ہے یہ نحویوں کی اصطلاح کے اندر ہے، کہ نحوی اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس پر خاموش رہنا یہ درست ہو۔ یہ علماء لغت کے مطابق کلام نہیں ہے، کیونکہ علماء لغت تو کلام ہر اس کو کہتے ہیں جو بولا جائے، چاہے سننے والے کو کوئی فائدہ ہو یا سننے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو، علماء لغت کے نزدیک تو وہ کلام ہے، علماء نحویین کے نزدیک وہ کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کلامنا ہمارے نزدیک، یعنی علماء نحویین کے نزدیک کلام یہ ہے۔ تو یہ فرمایا مصنف رحمۃ اللہ نے کلامنا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تعریف اس کلام کی ہو رہی ہے جو نحویوں کی اصطلاح میں ہے، نہ کہ اس کلام کی جو کہ لغویوں کی اصطلاح میں ہے۔ اور لغت میں تو کلام کہتے ہیں ہر اس اسم کو جو بولا جائے، چاہے اسے سننے والے کو کوئی فائدہ ہو یا سننے والے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یہاں تک کلام کی تعریف سے متعلقہ کچھ بحث ہو چکی ہے، کچھ بحث ابھی باقی ہے، ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔